وعلیکم، کیا حال ہے؟ یار میں اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں پہلے یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز بناتا تھا نا، مجھے میکسیمم 1 2 3 4 اتنے ویوز ملتے تھے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا ٹاپک تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو پہ نا مجھے اچھے ویوز مل گئے۔ تو اب میں دوبارہ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب سچی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ایک گرم ٹاپک ہے اور اس پر مجھے ویو مل جائیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میں ڈنڈی نہیں ماروں گا اس ویڈیو میں، صرف ویو کے لیے نہیں، لیکن جو میں باتیں کروں گا نا وہ سچی بھی ہوں گی۔ اور آپ لوگ جو میری ساری ویڈیو دیکھو گے نا وہ اینڈ میں اس بات پہ ایگری بھی کرو گے۔ تو ابھی پھر دوبارہ ہم بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، جو ان کا مناظرہ آپس میں ہونا ہے نا اس پر۔ ہاں، اس مناظرے میں نا دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیز جس میں انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ جو باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں نا، جو ہمارے بڑوں نے یا بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں باتیں، آ کر ان باتوں کو ڈیفینڈ کرو۔ اچھا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہوگا جس میں انجینئر محمد علی مرزا کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے، اور مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں نا وہ جیت جائے گا مفتی طارق مسعود سے، یا کوئی بھی مولوی آ کر اس سے بحث کرے، اس معاملے میں وہ جیت جائے گا۔ اور دوسرا پہلو وہ ہے جس میں مفتی طارق مسعود نے اسے کہا کہ ان باتوں پر بھی آپ نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے، وہ ہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہو گیا، یا پھر تراویحیں 8 ہیں یا 20 ہیں، یہ وہ اس طرح کے جو باتیں ہیں نا، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب کے چانس زیادہ ہیں جیتنے کے۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نا ایک بات مان لینی چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بعد نا اب یہ جتنا بھی فرقہ واریت کا کام ہے نا، جتنے بھی فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی ہیں، اب یہ سارے ایک بینچ پر جمع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی میں یوٹیوب پر ایک اہل حدیث مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کوئی عام مولوی نہیں ہے بلکہ اہل حدیث کے مکتبہ فکر کا ایک بڑا مولوی ہے۔ وہ اپنی ویڈیو میں آ کے کہہ رہا تھا کہ ہم سنیوں کو بھی اپنا بھائی مانتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، یہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات پر مسلمان کہنے پہ تیار نہیں تھے، ان لوگوں کے آپس میں اتنے زیادہ اختلاف تھے۔ اب یہ جتنے بھی فرقہ واریت والا سین ہے نا، یہ اس کا حساب ہو گیا PDM والا، مطلب کہ ایک بندے کو ہرانے کے لیے ان سب لوگوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ چلو یار، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے آپس میں اتحاد تو کیا ہے نا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ اب ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ اس بات پر تیار ہی نہیں تھے۔ اچھی، دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرقے میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا تعلق بریلوی مسلک سے ہے نا، تو میں خود ہوں تو بریلوی، لیکن میں بریلوی لائٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک وہ ہوتا ہے جو بریلوی الٹرا پرو میکس 4K ہوتا ہے، مطلب یہ جو الٹرا ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ میں نا آپ لوگوں کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں ہوں بریلوی، لیکن جب کبھی بھی کسی مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہوں نا، یا جو مسجد مجھے نزدیک لگتی ہے نا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں وہیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں نہ تو مسجد کا نام دیکھتا ہوں، نہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو مولوی صاحب ہیں ان کی شلوار گھٹنوں سے کتنی اونچی ہے، نہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے ولد دالین کہتا ہے یا ولد زالین کہتا ہے۔ تو بھائی میں تو آرام سے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا یار، یہ جو الٹرا 4K ہوتے ہیں نا، وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ دوسروں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان کی مجبوری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اپنے بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں بتاؤں گا نہیں کہ بک کا نام کیا ہے، جن لوگوں کو علم ہے اس بارے میں انہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو دیوبندیوں کے مشرک ہونے پہ شک کرے نا، وہ بھی کافر ہے، مطلب کہ اتنے سخت الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، جو بندہ کٹر بریلوی ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اپنے چاہنے والے کی کسی بڑے بزرگ کی نافرمانی کرے، اس کی تو بھائی مجبوری ہے، وہ دیوبندیوں کو کافر ہی کہے گا۔ اور جو دیوبندی ہے، میں کٹروں کی بات کر رہا ہوں، جو مطلب HD لیول کے، ہائی لیول کے بریلوی یا دیوبندی ہوتے ہیں، وہ بھائی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ ہم لوگ تو کہہ لیں گے کیونکہ ہم لائٹ کیٹاگری میں آتے ہیں۔ یار آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرو کہ میانہ رویہ اختیار کرو۔
آپ کے اپنے مال قبر میں جائیں گے، دوسرے لوگوں کے اپنے مال قبر میں جائیں گے، اور کوشش یہی کرو کہ لائٹ رہو، الٹرا پرو میکس بننے کی کوشش مت کرو۔ اگر الٹرا پرو میکس بنو گے نا تو یقین مانو آپ لوگوں کو علم تک نہیں ہوگا، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے احکامات کی نافرمانی کر دیں گے صرف الٹرا پرو میکس بننے کے چکر میں۔ تو بہتر یہی ہے میرے حق میں بھی، آپ لوگوں کے حق میں بھی، کہ ہم میانہ رویہ اختیار کریں جو ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ سارے لوگ دعا کرو کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کا آپس میں مناظرہ ہو اور اس سے کوئی نتیجہ نکلے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا۔ باقی اللہ حافظ۔